بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا رب، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی اور کوہ ہیرا اور طور زیتا۔ بنیاد بار کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دیں اور پھر وہاں حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی۔ جب حضرت بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں کعبہ کی عمارت بنائیں، اور اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بیچا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھودی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی، اور اس بنیاد پر عمارت بنائی، اور اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک کی دیوار 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ۔ رکن یمانی اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک جگہ بنائی تھی جو مثل خزانہ کے تھی، یعنی کہ خانہ کعبہ کے لیے جو کچھ نذرانہ اور تحائف آئیں اس میں رکھے جائیں گے، اور اس کے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور دوسرا نکلنے کے لیے۔ اور خانہ کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کو گارا اور پتھر اٹھا کر دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت ہوئی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں، یعنی خانہ کعبہ کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازے 2 کی بجائے 1 کر دیا اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا، لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رقبے میں ہی تعمیر کیا گیا۔ خانہ کعبہ کو 11 بار تعمیر کیا گیا، سب سے پہلے فرشتوں نے، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے، تیسری بار حضرت شیث علیہ السلام نے، چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، 5ویں بار ممالکہ نے، 6ٹھی بار حضرت جرہم نے، 7ویں بار کسا نے تعمیر کیا، اور اس کے بعد 8ویں بار قریش نے بنایا، 9ویں دفعہ حضرت عبداللہ بن زید نے تعمیر کیا، اور 10ویں دفعہ حجاج نے تعمیر کیا، 11ویں دفعہ سلطان مراد رائے ابن سلطان احمد نے 1003 ہجری میں بنایا۔ یہ بادشاہ سلاطین آل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ قریش کی تعمیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہی ہوئی تھی، اور دوسری تعمیرات آپ کے بعد ہوئیں۔ خانہ کعبہ دنیا کی سب سے پہلی اور پرانی عمارت ہے، دنیا کی سب سے منفرد اور پاک عبادت گاہ ہے۔ خانہ کعبہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد، مسجد الحرام ہے۔ خانہ کعبہ دنیا کی واحد عمارت ہے جسے غسل دیا جاتا ہے، دنیا کی واحد عمارت ہے جسے کپڑے یعنی غلاف کعبہ سے ڈھکا جاتا ہے،
دنیا کی واحد جگہ ہے جو ساری دنیا کے بیچ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی شان لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر میں بلائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل کرے، آمین ثم آمین۔